الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. صدق الله مولانا العظيم. کتابوں میں جو سب سے افضل ہے، کتابوں میں جو سب سے افضل ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو سب سے افضل ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس سے جس نے اتارا ہے، انہیں رحمان کہتے ہیں۔ اس سے جس نے اتارا ہے، انہیں رحمان کہتے ہیں۔ جس نے اپنے سینے میں اتارے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پاروں کو زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے۔ اس سے جس نے اتارا ہے، انہیں رحمان کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو زمین اور آسمانوں کا اکیلا مالک ہے۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک کا مالک ہے۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو ایسا پہلا ہے کہ جس کا پہلا نہیں۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے، توجہ فرمائیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ ہی کو نہیں پہچانتے۔ کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟
شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو ایسا اول ہے جس کا پہلا کوئی نہیں. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو ایسا آخر ہے جس کا آخر کوئی نہیں. میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت میں پڑھا تھا کہ جب سارے انسان اور جنات مر جائیں گے دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی نہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک بلائیں گے. آپ حضرات کو معلوم تو ہے کہ وہ فرشتہ ہے جس کا کام موت کا ہے، روح قبضہ کرنے کا ہے. اور یہ بھی تفسیروں میں عجیب بات ملتی ہے کہ جب اللہ پاک نے انسان کے بنانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا تھا معلوم؟ انسان کیسے آیا دنیا میں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آدم کا پتلا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی گئی، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کام حضرت جبرائیل کو دیا تھا کہ دنیا کی الگ الگ جگہ سے مٹی لے کر آؤ، الگ الگ کنٹریز سے. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کو انسان کہا جائے گا، آدم کہا جائے گا. تو اللہ پاک سے وہ فرشتہ نے سوال کیا کہ اللہ پاک عبادت کے لیے تو ہم کافی ہے. تو اللہ پاک نے اتنا کہا تھا کیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جبرائیل علیہ السلام الگ الگ جگہ مٹی لینے گئے تو مٹی نے رونا چلانا شروع کیا. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے انسان کو بنایا جائے گا اور وہ گناہ کرے گا اور اس کو پھر قبر میں ڈال کر جہنم کا ایندھن ہمیں بنایا جائے گا، ہم نہیں آتے. جبرائیل تھے بھائی، واپس آ گئے. اللہ پاک نے میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا. یہی ہوا، مٹی رونا چلانا شروع ہوا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا دن تو اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اخیر میں بھیجا کہ الگ الگ جگہ سے مٹی لے کر آؤ، انسان بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ اسرائیل گئے، دنیا کے ہر ایک کنٹری میں مٹی لے، ہر جگہ مٹی نے رونا چلانا شروع کیا. کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ پاک انسان بنائیں گے، پھر اللہ پاک اس میں روح ڈالیں گے اور یہ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے گا اور یہ پھر اپنے خدا کو بھول جائے گا اور ایسا بھولے گا کہ قبر میں آ جائے گا اور عذاب ہم کو ہوگا، ہم آنے کے لیے تیار نہیں. چاروں فرشتے سے دنیا کی ہر مٹی یہ کہتی تھی، لیکن اسرائیل نے کہا کہ تم رو کہ چلاؤ، میرے خدا کا حکم ہے، میں تو لے کر جاؤں. چنانچہ وہ الگ الگ جگہ سے مٹی رونا چلانا شروع ہوا، لیکن اسرائیل لیتے گئے. اور اللہ پاک نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل واپس آ گئے، میکائیل آ گئے. تو کہا کہ مٹی تو منع کر رہی تھی لیکن پروردگار آپ کا حکم تھا. تو پھر اللہ پاک نے اسی دن قیامت تک کے لیے اسرائیل کو یہ کام سپرد کر دیا کہ اب قیامت تک روح نکالنے کا، موت کا جو کام ہے وہ آپ ہی کریں گے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب سارے انسان اور سارے جنات مر جائیں گے تو مجھے 4 دن میں بہت کام کی بات کہنے آیا ہوں. ایسا نہیں کوئی قصہ بیان کر کے بات ختم کیا ہے. مجھے دھیان ہے 2024 چل رہا ہے، آگے ہم اپنا ایمان کس طرح بچا سکتے ہیں، کن کن مسائل کو ہمیں فیس کرنا ہے. اس لیے یہ 3 دن بڑی پابندی کے ساتھ حاضری دیں. اللہ مجھے بھی فائدہ دے، آپ کو بھی فائدہ دے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی زبان سے ایسی کام کی بات اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے نا،
ایک ایک منٹ آپ کی قیمتی ہے. یہ پونا گھنٹہ ایسے ہی بات کر کے چلا گیا. بہت دل کے ساتھ اللہ سے مانگ کرایا. اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے کہیں گے اللہ دنیا میں کوئی انسان نہیں, کوئی جنات نہیں, کوئی باقی نہیں رہا. تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے اسرائیل تجھے بھی مرنا پڑے گا, اس لیے کہ میں نے دنیا کے انسانوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ باقی تو خالی میری ذات رہے گی, باقی تو میری ذات رہے گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اسرائیل پہنچے تھے روح قبض کرنے کے. طبرانی کی روایت میں پوچھا کیا کیوں آئے؟ کہا کہ میرا تو ایک ہی کام ہے, جہاں جاتا ہوں میرا کام موت لینے کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی, اور ایسے نبی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی کا کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ تو میری موت لینے کے لیے آئے ہیں, میرا روح, تو ایک دم زور سے تماچا مار دیا. غصے والے تھے. کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی میں تیار نہیں ہوں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ ان سے مکالمہ کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے. چنانچہ اسرائیل تو اللہ کے پاک ہے اللہ تعالیٰ تمہارا بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے ڈانٹا, تماچا مار دیا. تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اچھا جاؤ میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ جانور لے کر جاؤ جس کے بدن پر لاکھوں بال تھے, اور اسے کہو کہ اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بدل تم کو ایک ایک سال دوسرے دے جاتے ہیں. اگر 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ سال دوسرے ملتے جاؤ. چنانچہ اسرائیل علیہ السلام واپس آئے موسیٰ سے اور کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کو زندگی چاہیے نا, اللہ پاک نے جانور بھیجا, اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بدل کا 1 سال ایڈوانس ابھی سے اللہ نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا؟ کہا کہ اس کے بعد تو مرنا ہے, اس کے بعد تو نبی تھے بھائی. پھر انہوں نے کہا کہ جب 1 کروڑ سال کے بعد بھی مرنا ہے تو پھر آج ہی تیار روح قبض کر. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی یاد رکھنا. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے اپنی قدرت سے مٹی میں روح ڈالی, آتما, جو کسی انسان کے بس میں نہیں. اسی لیے میں نے قرآن کی وہی آیت پڑھی فرأیتم ما تمنون. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسر ہیں بلکہ سردار. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بیان کیا, پیدا کیا. حضرت فرماتے عبداللہ ابن عباس کوئی مجھ سے یہ پوچھے اس کا ترجمہ, کوئی مجھ سے پوچھے اس کی تفسیر تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. لیعبدون ای لیعرفون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اللہ ہی کی طاقت, اللہ ہی کو ہم نے پہچان لیا, پھر کوئی تفسیر, کوئی ضرورت نہیں. تجارت میں, بزنس میں, بیوی میں, بچوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے بھائیوں کو بچایا اور پوری قوم کو تباہ کیا. یاد کرو. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے. پہلا دن ہے, شروع کرتے اللہ کو یاد کرو. رحمت کا آج آخری دن ہے. شروع کرتے ہیں
اس اللہ کے نام سے کہ 950 سال تک مار کھانے والا پیغمبر اپنے بیٹے کنعان کو نہیں بچا پایا۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستے نکالے، اور شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے کہ جس سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکالے اسی میں فرعون کو ڈبو دیا، اسی میں پیچھے ہی۔ اللہ ابھی کے حالات میرے سامنے ہیں، تھوڑا نا امیدی کا جو ہے اس طرح کی حالت، احساس کمتری اگر ہماری اردو میں کہا جائے تو، کہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اب نبیوں کے قرآن کو سمجھو میرے بھائیو، ایک نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، مضمون کو تھوڑا سائڈ پر کر کے۔ وہ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا تھا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، پوچھا تھا نہیں تو کہا کہ تو اللہ پاک میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا، اسے جواب دیا کہ میں اس سے پتیاں جاڑتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اور دشمن کے مقابلے میں مجھے کام اور بھی میرے۔ اچھا اللہ پاک نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ لکڑی تم کو فائدہ دیتی ہے؟ تم کہتے نہیں، دکان، مکان، ابا، ڈاکٹر۔ اللہ پاک نے کہا اچھا، قال القیہا، تم اس کو ڈال دو، نیچے ڈالو، جو لکڑی تمہیں فائدہ دیتی ہے نا اس کو کیا کرو، نیچے ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ لکڑی جو فائدہ دے رہی تھی ڈالتے ہی کیا بن گئی، ازدہا، بڑا سانپ۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے خالی ایک قصہ مت سمجھو، یہ کیا ہوا میں بتاؤں کیا ہوا۔ اللہ پاک اپنے بندے، اپنے پیغمبر موسیٰ کا ایمان بنا رہے ہیں۔ موسیٰ تم پیغمبر ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ لکڑی سے فائدہ ہوتا ہے مجھے؟ تو اللہ پاک نے کہا پھینکو، کیا بن گئی؟ جو چیز فائدہ دے رہی تھی، جو چیز نفع دے رہی تھی، اب کیا بن گئی؟ نقصان ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب تم ڈرو نہیں، انسان ہے بھائی، سانپ سے ڈرے گا۔ قال خذها ولا تخف، پکڑو، سنعيدها سيرتها الاولى، واپس کیا بن گئی؟ اچھا یہ قصہ قرآن میں کیوں نکل کیا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ہر نفع دینے والی چیز، ہر فائدہ دینے والی چیز اس وقت فائدہ دے گی جب اللہ چاہیں گے، اور نفع دینے والی چیز کی جگہ نہیں، جو چیز نفع دے رہی تھی اسی کو نقصان میں تبدیل کر دیں گے۔ وہی شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی ہے نا۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا اور اسماعیل کی چھری کے نیچے حفاظت کی۔ بات یہ تو پوری ہوگی، شام ہو جائے گی۔ اگر پورے اسلام کا خلاصہ اور پورے قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال دیتا ہوں میں خالی، پورے قرآن کی تفسیر، پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ جب تاتاریوں کا ظلم شروع ہوا نا، بہت بڑا ظلم ہوا تھا تاتاریوں کا، اور ہم جانتے ہیں کہ دجلہ 6 مہینے تک اس کا پانی کالا رہا، کتابیں جلائی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے جلایا، ایسا ان کا رعب ہو گیا، کوئی باہر نہیں نکل رہا۔ امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تاتاریوں کے زمانے میں جنگل میں عبادت کرتے تھے۔ 4 بڑے جو ہمارے سلسلے ہیں نقش بندیہ، اس میں سہروردی، تو تاتاری بادشاہ کا بیٹا وہاں سے گزرا۔ دھیان سے سمجھنا اس بات کو، تاتاری بادشاہ کا بیٹا گزرا، امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز پڑھ رہے تھے، اس کو غصہ آیا اور اس نے امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت
मजाक किया, उसे मजाक کہ یہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو. وہ جو اس کے پاس کتا تھا ان کو غصہ نہیں آیا, بہت بڑے امام ہیں, کہ میرا کتا تم سے اچھا کہ تم اچھے. سننا میرے بھائی, امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا گھنٹہ گردن نیچی کی اور اس کے بعد جواب دیا, اگر میری موت ایمان پر نہیں آتی تو مجھ سے تیرا کتا اچھا, اور اگر میری موت ایمان پر آتی ہے تو میں تیرے کتے سے میں بہتر. سمجھ میں آ گیا اپنی حقیقت آپ کو؟ ہماری حقیقت میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے. اس بات کا مولانا اس پر اتنا اثر ہوا, تاتاری کے اس پرنس پر, بادشاہ کا بیٹا تھا, اتنا اثر ہوا کہ اس نے یوں کہا کہ اگر میرا باپ زندہ نہ ہوتا تو میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا. کون, کس کی بات کر رہا ہوں؟ کروڑوں لوگوں کا جس نے خون بہایا ہے, تاتاری. کیا ہوگا کیا ہوگا, وہی ہوگا جو میرا خدا نے چاہا. اس نے اپنا ایک رومال دیا اس پرنس نے امام سہروردی کو کہ ابھی تمہیں کلمہ نہیں پڑھ سکتا, میرے باپ کا مسئلہ ہے, وہ مجھے مار ڈالے گا, لیکن یہ میری چادر ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. میرے باپ کے مر جانے کے بعد میرے محل میں آ جانا, یہ رومال دیکھ کر میں آپ کو پہچان جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا. امام سہروردی ان کا انتظار کرتے تھے لمبے زمانے تک, لیکن ہوا یہ کہ امام سہروردی کا انتقال ہوا. سنو پھر اللہ, دیکھو اللہ کا کیا کرتے سننا. امام سہروردی نے انتقال کے 1 گھنٹے پہلے اپنے کسی مرید کو بلایا اور کہا کہ میری وصیت ہے کہ تاتاری بادشاہ کا انتقال ہو تو پہلا کام یہ کرنا کہ یہ رومال لے کر اس کے بیٹے کو کے پاس چلے جانا, اور کہا کہ میرے شیخ نے بھیجا. چنانچہ اس کے بعد اس بادشاہ کا انتقال ہوا, اور جب یہ کرسی کے اوپر پرنس بیٹھا تو یہ مرید گیا تو بڑے بڑے درباری, بڑے بڑے پولیس نے اس کو دھکے مارے کہ اندر آنے کی اجازت نہیں. تو مرید نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, خالی بادشاہ صاحب کو یہ رومال دکھا دینا اندر جا کے. کہا کہ لاؤ. جب رومال دیکھا, کئی سال پہلے اس نے امام سہروردی کو دیا تھا, جیسے اس نے وہ رومال دیکھا اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ وہ جو ہے ان کو جلدی اندر بلاؤ. چنانچہ امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عمری اندر گئے تو کہا کہ وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. کہا کہ ان کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت تھی اور یہ رومال لے کر آیا. میں کہا میں سمجھ گیا. پورے مجمع کے سامنے, خدا کی قسم, پورے مجمع فوجیوں کے سامنے اتنے زور سے اس نے کلمہ پڑھا ہے, اور اس کے کلمہ پڑھنے سے ہزاروں تاتاری مسلمان ہوئے. سننا سننا دھیان سے سننا, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور کیا ہوا, یہ جتنے مغل بادشاہ ہیں نا جو بھارت میں, یہ سب تاتاریوں کی اولاد ہے. یہ صدقہ ہے امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بابر مغل اورنگزیب صاحب, تو ہم تک جو اسلام پہنچا وہ بھی تو انہی کے ذریعے پہنچا. اچھا, تو ہم آگے جاتے ہیں تو ایسے لوگ تھے جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے. ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہو گیا. بزرگان محترم, آج پہلا دن بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے ایک آیت پڑھی, اس کو آج 5-7 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. اپنے خدا کا پہچان, اپنے خدا کی تعریف ہو جائے. کس کو کہتے ہیں خدا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فرائیتم ما تمنون. قرآن اللہ کی توحید سے, اللہ کی وحدانیت سے بھرا پڑا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ہر پیغمبر, ہر نبی 2 محنت لے کر آئے. یاد رکھنا, 2.
اور آج بھارت کے مسلمانوں کو انہی دو کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ اس دنیا کا بنانے والا اور کرتا دھرتا ایک ہے اور وہ ایک اللہ ہے. ایک تو ایک ہے اور وہ کون؟ اللہ ہے. بس یہ دو عقیدے بنانے کے لیے پیغمبروں کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے. بنانے والا تو ہے لیکن بنانے والے کے ساتھ وہ کون ہے؟ وہ دوسرا کوئی نہیں، وہ اکیلا اللہ کی ذات ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں، مختلف قصے، مختلف صورتیں اللہ پاک نے قرآن میں اتاری ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی ایک آیت، خالی آج ایک آیت بتاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہو لوگ تم آسمان کو مت دیکھو، زمین کو نہ دیکھو، دریاؤں کو نہ دیکھو. افرأیتم ما تمنون، تم اپنی پیدائش کی طرف ذرا جاؤ کہ تم دنیا میں کس طرح آئے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا ہو گئے یا ہم نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمان نہیں، تم غیر مسلموں سے بھی پوچھو گے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کے پاس دوسرا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ ماں باپ کا اتنا اختیار تھا کہ ملاقات کر کے منی ایک جگہ پہنچا دے، منی ایک جگہ. اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، منی ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اولاد ہوتی ہے، ورنہ زندگی ختم ہو جائے نہیں ہوتی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی والے کہتے ہیں کہ اب تو اس کے بغیر بھی ہوتا ہے، تو کہا کہ ان کا بھی اتنا ہی کام ہے کہ منی اس کے مستقر پر، اس کی جگہ پر رکھ دو. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے، یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا مفتیوں سے. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، چونکہ 2-3-4 دن کے لیے میں آیا ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ عصر کے بعد، معارف الحدیث کے بعد، اگر کوئی حضرات کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے، خاص طور پر زکوٰۃ کا، چاہے ہم آئے ہیں تو 4 دن ہم کوئی چیز میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں زکوٰۃ کے خاص طور پر مسائل. کل ایک جگہ تفسیر ہو رہی تھی ہمارے یہاں، ایک بھائی وہ بلڈر تھے بیچارے، پہلی مرتبہ آئے تھے مسجد میں، بیٹھے کھل کر بات ہوئی. اب جب ہوا تو اللہ نے اچھی تجارت دی ہے ان کو، بزنس دی ہے. ان کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کبھی بھی اپنے تجارت کے مال میں، بزنس کے مال میں، پلاٹ اور فلیٹ میں زکوٰۃ نہیں دی. آج وہ کل رو رہے تھے میرے سامنے، تو کہا کہ اب میں کیا کروں، یہ دھندا تو میرا کروڑوں کا ہے اور 40 سال سے کر رہا ہوں. میں نے کہا 40 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں یہ بتا رہا تھا کہ ذرا غور کرو میرے بھائیوں کہ ہم کیسے دنیا میں آئے. ماں اور باپ کی ملاقات ہو رہی، خالی منی رکھا جا رہا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ اگر چاہے تو اولاد کی شکل بناتا ہے. اور کیا ہوتا ہے ایک دم سے نہیں. ذرا سوچو یار، کبھی اپنے سوچتے ہیں کہ یار ایک ناپاک کون سا منی کہ جس کو آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا، قریب میں آوے تو اس کی بدبو سے دور ہو جاتا ہے، کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، بدن پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی. اسی کو اللہ نے کتنا خوبصورت، کیسا انسان، کیسی آنکھیں، کیسا کان، کیسا دماغ، کیسا پیٹ ہے اور پیدا ہوتا ہے، تو اسی منی کے قطرے کو سب محبت کرنے لگتے ہیں. اس کا نام خدا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة. ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے جو ہے منی کو جمع ہوا خون بناتے ہیں، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. فخلقنا المضغة. پھر اللہ پاک، عجیب بات ہے یار کہ یہ تو پانی جیسا رقیق مادہ ہے بہنے والا، اس پر گوشت آ رہا ہے، اس پر چمڑی آ رہی ہے، اسی سے جو ہے پارٹس آف باڈی اللہ بنا رہے ہیں. اسی منی، ذرا سوچو نہیں، وہی منی ہی ہے، وہ آنکھ بن رہی اس کی ہے،
وہ ناک بن رہا ہے، وہ اسی سے اللہ کان بھی بنا رہے ہیں۔ میرے استاد یوں کہتے تھے، ماں روٹی کھاتی ہے، اللہ اندر آنکھ بناتا ہوتا ہے، ماں دودھ پیتی ہے، اللہ اندر بچے کا ہارٹ بنا۔ دنیا کی طاقت مل کر اندھے بچے کو آنکھ نہیں دے سکتی، دنیا کی طاقت مل کر بہرے بچے کو کان نہیں دے سکتے۔ اللہ نے پیدائشی کروڑ پتی بنایا ہے، پیدائشی کروڑ پتی بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ انسان جب اپنی ذات پر غور کرے گا تو یقیناً اس کو خدا یاد آ جائے گی، اور وہ مان جائے گا، وہ مان جائے گا کہ اس دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے کہ دیکھو، آسمان اور زمین کے نیچے تمہارے لیے نفع دینے والی چیز کو ہم نے چھپایا، یہ پانی۔ اللہ فرماتا ہے اتارا ہم نے آسمان سے پانی، انزلنا من السماء ماء، برابر ہے۔ اتارنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو بورنگ کے ذریعے موٹر ڈال کے الگ الگ طریقے سے انسان پانی واپس نکالتا ہے اور اپنے مکانات کی تعمیر کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں مولانا فرماتے ہیں، وہ لوگوں سنو، اگر اتارتا نہیں تو کیا ہوتا، اور اتار کر پھر زمین کی گہرائی کے اندر ڈال دیتا تو تمہاری کوئی مشین اس پانی کے ایک قطرے کو نکال نہیں پاتی۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک ایک قصے کو ہمارے لیے باعث عبرت بنایا ہے، لیکن میں اسی پر ختم کروں چونکہ آج 10واں روزہ ہے اور رحمت کا آخری دن ہے۔ کل وہ تراویح کے اندر جب وہ رکوع پڑھا جا رہا تھا تو میں رمضان کو سوچ رہا تھا۔ تراویح میں سورہ یوسف کل پڑھی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتے ہیں کہ قصوں کے اندر سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا اللہ پاک نے؟ اور توجہ رکھیے آپ اس بات کو، قصے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں اور لوط علیہ السلام کے بھی ہیں، لیکن یوسف کے قصے کو اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ کیوں؟ اور سورہ یوسف کے بارے میں نے ایسا پڑھا ہے کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک آیت اتارتے تھے، 2 آیت اتارتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اونٹنی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول اونٹنی چلا رہے تھے، اچانک وحی آنا شروع ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میری ران پر رکھا ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ وحی ختم ہونے کے بعد میں سرکار سے پوچھتا ہوں کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، جبرائیل آئے تھے۔ بولا کیوں آئے تھے؟ کہا کہ قرآن لے کر آئے تھے۔ بولا کیا اترا آج؟ بتاؤں، ایک پارہ نہیں، ایک سورت نہیں، ایک جملہ اترا تھا، من غیر اولی الضرر، اتنا ٹکڑا۔ ارے جبرائیل علیہ السلام تو سرکار کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ آئے؟ وحی لے کر 23 سال میں ایک مرتبہ صحابی کے اوپر ہاتھ اللہ کے رسول کا تھا تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پیر چورا چورا ہو جائے گا۔ جس ذات پر 24,000 مرتبہ کیا لمحہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، تفسیروں میں بھی پڑھا ہے اور یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پیدا ہو رہے ہیں، بھائیوں کو حسد ہو رہا ہے اور ان کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو اندر کھانا دے رہے ہیں، پھر کوئی ان کو ڈول سے نکالتا ہے، کہا یہ تو ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ پیسے نہیں تھے اور مصر کے اور وہاں بازاروں میں بیچے جا رہے ہیں اور بادشاہ ان کو خرید رہا ہے۔ پھر زلیخا کا محبت کا قصہ آیا اور اس کے لیے سالہ سال تک جیل میں گئے اور جیل سے باہر نکلنے کے بعد پھر وہ مصر، دھیان سے سننا، میں بہت نتیجے پر آ رہا ہوں، مصر کے بادشاہ بن رہے ہیں اور مصر کے بادشاہ بننے کے بعد اپنی کنٹری کے اندر دکان اور بحث سالی آئی۔ وہاں تک تو حضرت یعقوب کو یہی پتا تھا کہ میرا بچہ دنیا میں نہیں ہے۔ بھائیوں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ تو ہم بھیڑیا کھا گئے ایسے۔ سننا دھیان سے،
جب اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، سمجھو ایک ایک قصے کو، جب اللہ کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، تمام دنیا کی دشمنی اور ذلتوں کے باوجود اللہ کر کے رہتے ہیں۔ وہ تو کنویں میں تھے اور مصر کے بادشاہ بن رہے ہیں۔ اچھا مصر کے بادشاہ بنے تو پھر کیا ہوا؟ اناج لینے کے لیے ساری پبلک جو ہے بادشاہ کے پاس گئی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بھوکے ہو رہے ہیں، اب تم بھی چلو جاؤ اپنے، ان کو خبر نہیں تھی کہ اپنا ہی بیٹا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھوں سے نابینا، وہ بہت محبت تھی یعقوب علیہ السلام۔ جب بھائی لوگ اناج لینے کی آخری بات ہے، اس کے بعد دعا پڑھ دیتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بھائی لوگ نکلے اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ تو سب میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قال انا یوسف وهذا اخی، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ تو وہ لوگ تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، ان کو پسینہ پسینہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کو ڈر لگا کہ اب یہ ہمیں جیل میں ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ سب 302 کے مجرم تھے، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا فلانا ہوا، اس طرح کی باتیں کی۔ جب وہ گھبرا گئے سارے بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ سننا دھیان سے میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کا آج آخری دن ہے، سننا دھیان سے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ لا تثریب علیکم میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بہت زمانے پہلے ہوا تھا، اس کو اللہ پاک نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، قرآن کے جتنے قصے ہیں اس میں سب سے اچھا قصہ اس کو کیوں کہا؟ اس کا جواب سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت کو اور اپنی قوم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اور پھر اللہ پاک نے معراج کے موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی جی، یوسف علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک انسان ہے، میرا بندہ ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائی کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میں نے یہ قصہ قرآن میں اس لیے لکھا ہے، اور میں نے سب سے اچھا قصہ اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ کی امت کو بھی ہم 12 مہینے میں 1 مہینہ عطا کریں گے، 12 مہینے میں 1 مہینہ عطا کریں گے، اگر آپ کی امت اس رمضان کی قدر کرے گی تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائی کے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ تو انسان تھا، وہ تو بندہ تھا، وہ تو غلام تھا، میں تو اس کا رب ہوں۔ جب غلام ہو کر یہ اپنے بھائی 11 کے گناہ معاف کروا سکتا ہے، نبی میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بھلے آپ کی امت کی عمر 60-70 سال کی ہے، اس 1000 سال کی عمر نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ کی امت رمضان کی قدر کرے گی اور یہ 1 مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گی، میری عزت کی قسم، یوسف علیہ السلام نے اس طرح اپنے 11 بھائی کے گناہ کو معاف کیا، میں تمہاری امت کے گناہ کو 1 مہینے کے صدقے میں 11 مہینے کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آگے کی 2-3 مجلس سے بہت کام کی ہے، آج ہمارے کشکا اور مرکزی دن بھی ہے، اس میں بھی شرکت کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔